بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ یوم اقبال پر تقریر پارٹ 2 پارٹ 1 پہلے شائع ہو چکا ہے۔ موضوع ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ صدر ذی محترم، میں جب کبھی تاریخ کے جھروکوں میں نظر ڈالتی ہوں تو تاریخ اسلام کے ان ماہوں سال کے روشن شبستانوں میں کھو جاتی ہوں، جب ملت کے نوجوانوں میں اکابر روح بیدار ہوئی اور انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں لرزہ خیز زلزلے برپا کر دیے۔ 17 سالہ محمد بن قاسم ریگزار عرب سے کالی آندھی بن کر اٹھا اور دیبل کو نور اسلام سے معتبر کر دیا۔ ایوبی کی شمشیر برہنہ قبلہ اول کی ضمانت، پانی پت کے میدانوں میں طے کرتی ابدالی شمشیروں کی کھنک آج بھی روشن ضمیروں میں سرشاری کی ضمانت ہے۔ شہاب الدین غوری پرتھوی راج کے مارکے کون کافر فراموش کر سکتا ہے؟ ایک طرف سلطان فتح علی ٹیپو تو دوسری طرف سراج الدولہ کے گرتے خون کے قطرے چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اقبال کے باغیرت اور خوددار عقاب تھے۔ ادھر قیس بن مروان افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شمع توحید کے علم بلند کرتا ہوا آگے قدم بڑھاتا ہے تو دوسری طرف عبد الرحمن اول کا لشکر نعرہ حق بلند کرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صدر محترم، میری تاریخ کا دوسرا باب پڑھیے۔ الہیثم بیرونی، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، نصیر الدین اور جابر بن حیان، ابو علی سینا، کس کس کا نام لوں جن کے فکری و شعوری تاروں سے انجم سہمے جاتے ہیں اور کوئی پکارنے والا تھا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ صدر عالی شان و حاضرین اہل فکر و نظر، میں نے تاریخ کے ایوانوں سے جھلکیاں آپ کی نظر جو شاہد ہے اس بات کی کہ میرے اسلاف کی عقابی روحیں اپنی منزل آسمانوں کی بے کراں پنہائیوں میں متلاشی رہیں، مگر صدر محترم، ایک سوال ہمارے اذہان میں بار بار ٹکراتا ہے۔ آج جب ہم 21ویں صدی کے فہم و شعور کے 7ویں سمندر پہ بیٹھے ہیں تو زوال آشنا کیوں ہے؟ دیکھنے والی نظر جانتی ہے کہ مغرب زدہ اذہان روح اسلام سے روح گردانی کے خواہاں ڈش اور انٹرنیٹ کی پناہگاہوں میں آنکھ کھولنے والے یہ کیوں کر اقبال کے عقاب بن سکتے ہیں؟ آہ، قافلے لٹ گئے، گھر جل گئے، عصمتیں پامال ہوئیں اور ہم بس تماشا دیکھتے رہ گئے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ صدر ذی حشمت، بے شک اپنی عصمت دریدہ امت پر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر جناب والا میں مایوس نہیں۔ صدیوں کی میراث میرا عقل و شعور لاشعور کے کسی کونے سے پکارتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب کوئی طارق بن زیاد عراق میں لٹتی نور اور کشمیر میں لٹتی زینب کی مدد کو پہنچے گا، کوئی ابن قاسم چیچنیا کے مسلمانوں کے خون کے آخری قطرے تک انتقام لے گا، اور کوئی ایوب ارض فلسطین کے بیٹوں کے زخموں پر مرہم رکھے گا، اور کوئی ابو علی سینا ہوگا اور کوئی جابر بن حیان، اور ہم فخر سے کہہ سکیں گے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اسپیچ پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔